فرعون صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے. مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا. تقریباً 18 یا 19 فرعون آئے. جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تھا یہ فرعون. اکثر لوگ اس کو نام سمجھتے ہیں. جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ بڑا جری تھا, اسے طاقت پر غرور بھی تھا, کمنڈ بھی تھا. ایسا ہے کہ تقریباً 100 سال تک تو کبھی اس کو سردی بخار بھی نہیں آئے, بیمار کبھی نہیں ہوا. تو آدمی کو جب کوئی تکلیف نہ آئے تو وہ غرور میں بڑھ جاتا ہے اور اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں سب سے پاورفل آدمی ہوں دنیا کا, مجھے کچھ ہو نہیں سکتا. تو یہی فرعون ہے جس نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں, تمہارا بڑا رب میں ہوں, میری عبادت کرو. بات تو چل رہی تھی اور لوگوں کو اپنی خدمت پر معمول کرنے کی بجائے اپنی عبادت پر معمول کرتا تھا. ہزاروں لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے. اب جاؤ فرعون کے پاس, اس کو ہدایت کی تلقین کرو, تبلیغ کرو, اس سے کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے. لیکن جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور ٹریننگ سے گزارا. آپ کے ہاتھ میں لکڑی ہوا کرتی تھی چھڑی, جو آپ کا عصا تھا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس لکڑی کو زمین پر چھوڑو. آپ نے زمین پر چھوڑ دیا. قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حية تسعى. قرآن کہتا ہے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اس لکڑی کو ڈالا وہ ایک خوفناک اژدہا سانپ بن گیا. اژدہا اتنا خطرناک کہ لوگ دیکھیں تو ہیبت ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے. اللہ فرماتا ہے خذها ولا تخف, پکڑ لو اس کو, ڈرو مت. موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس سانپ کو پکڑتے ہیں تو پھر لکڑی ہوتی ہے. یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کہ لکڑی کو زمین پر ڈالو تو سانپ ریگنے والا, اور ہاتھ میں لے لو تو پھر لکڑی. دوسرا معجزہ تھا آپ کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا وضم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. آپ اپنے ہاتھ کو مٹھی کو اپنے جیب میں ڈال, ادخل يدك في جيبك, آپ اپنے جیب میں اپنی مٹھی کو ڈالو ہاتھ کو, اور جب ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالتے تو پورے ہاتھ میں سورج سے زیادہ روشنی چمکتی تھی. ہاتھ یوں کریں تو بہت تیز روشنی, کہ رات کے وقت اگر آپ ہاتھ نکالیں تو پورا اجالا ہو جائے. یہ دوسرا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ دو معجزے دے کر اللہ نے بھیجا فرعون کے پاس, جاؤ اور اس کو ایمان کی دعوت دو. اللہ نے فرمایا اب لے کر کے چلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے, فرعون کو بھنک لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کو کہتے دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, تم جو لوگوں کی عبادت کرواتے ہو اپنے لیے اس کو ختم کرو اور اس رب پر ایمان لاؤ جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا. فرعون نے کہا موسیٰ تو میرے گھر میں پلا ہے, دیکھتے نہیں میں بڑا رب ہوں, سب کا میں کیسے پال رہا ہوں, تم یہ کون سی چیز لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعوت جاری رکھی. تو فرعون نے کہا تمہارے آنکھ ہونے کی کیا علامت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب سے کچھ طاقت عطا فرمائی, میں تجھے دکھاؤں. فرعون نے کہا ایسی تو طاقت میرے پاس بہت ہے, لے آؤ تمہاری جتنی طاقتیں جمع کرو میرے مقابلے میں سب کو لے آؤ. فرعون نے اپنے زمانے کے سارے جادوگروں کو جمع کیا. کہا موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے, سب جادوگر آئے, بڑے بڑے جادو کرنے والے. وہ سارے جادوگر آئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ایک میدان میں سب جمع ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیا دکھانا چاہتے ہو. تو چھوٹی چھوٹی رسیاں لے کر آئے تھے. کہا کہ موسیٰ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے, ہم بہت ساری چیزوں کی حقیقت بدل دیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے دکھاؤ. انہوں نے اپنی رسیاں میدان میں ڈالیں تو سب کے سب سانپ بن کر کے لوٹنے لگے. اتنے سانپ کے میدان بھر گیا, سب کے پاس جو رسیاں تھیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ تم اپنا عصا ڈالو, اپنی لکڑی ڈالو. موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالتے ہیں, یہ بڑا عصا منہ کھولا, وہ سارے سانپ کے بچے چلے گئے منہ, سب نکل گیا ایک ہی سانس میں, سب کھا گیا. موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی فوج کو لے کر, بیچ میں سمندر آتا ہے. اللہ نے حکم فرمایا اپنا عصا اس پر مارو. ایک لکڑی ہے کام کتنے کرتی ہے, کیا کیا کام ہے, سارے لوگوں سے مقابلہ اسی کا کام ہے. اللہ کے نبیوں کے ہاتھ سے جو چیز لگ جاتی ہے اس کی عظمت کچھ اور ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سمندر پر عصا مارتے ہیں, 12 راستے جاری ہو گئے, سوکھے راستے سمندر پر. موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل ایمان امتیوں کو لے کر نکل پڑے. فرعون اپنے لشکریوں کو لے کر مقابلے کے لیے آیا تھا. اس نے کہا موسیٰ کے پیچھے چلو, پکڑو ان کو کسی طرح. وہ اپنی فوج کو سمندر میں وہی راستوں میں ڈالا. اللہ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو جیسا تھا ویسے ملا دیا. سمندر میں وہ ہمیشہ کے لیے اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا, ہمیشہ کے لیے مر گیا. کس چیز سے مارا اللہ نے اس کو, پانی سے مارا, جبکہ پانی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی, بہت ہلکی چیز, لیکن اللہ جب اسے جوش دیتا ہے تو یہی پانی کبھی سونامی بن جاتا ہے, یہی پانی کبھی فرعون کو ہلاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹی طاقتوں کو بھی جب چاہے وہی قوت عطا کرتا ہے.